الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. انتہائی قابل احترام، بہت ہی عزت کے لائق میرے سفید ریش بزرگوں، زندہ اور پائندہ دل نوجوان بھائیوں، قابل شفقت نونہالوں اور بیٹوں، اللہ کے گھر میں آج کے اس ماحول میں صرف وہی آتا ہے جس کو عرش والا خود بلانا پسند کر لیتا ہے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، اور اس کے گھر میں آنے کے بعد، اسے سجدہ کرنے کے بعد دین کی بات جو سیکھ لیتا ہے، سکھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اتنا ثواب دے دیتا ہے جیسے اس نے بیت اللہ کا حج کر لیا. تو آئیے سب سے پہلے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو اپنی رضا کے لیے خالص فرما دے، اور اسے ہماری نامہ اعمال میں ایک حج کے برابر ثواب کے طور پر درج فرما دے. 3 باتیں صرف آج ہم نے سمجھنی ہے. نمبر 1، ہماری زندگی کیا ہے. نمبر 2، اس میں ہمیں کس چیز کا شوق پیدا کرنا ہے. اور نمبر 3، ہمیں کس چیز کا خوف پیدا کرنا ہے. آج کے انسان کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر چیز کو سمجھتا ہے، زمین کے سینے کو چیرتا ہے، آسمان کی بلندیوں میں اڑتا ہے، بڑے بڑے اس نے ایروپلینز، ہوائی جہاز بنائے ہیں، یہ سمندر کے پانیوں میں یوں ان کے سینے کو چیر چیر کے تیرتا ہے، کشتیاں بناتا ہے. آج کا انسان فزکس پڑھتا ہے، بایو پڑھتا ہے، سائنس پڑھتا ہے، ٹیکنالوجی پڑھتا ہے،
زندگی کی ایک ایک چیز، ایک ایک پل کی خبر ہے، لمحے لمحے کی رپورٹ ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا، برطانیہ میں کیا ہو رہا، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا، فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا، یہ ہر چیز جانتا ہے۔ بس نہیں جانتا تو یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ اسے ہر چیز کی خبر ہے، نہیں خبر تو اپنی زندگی کی خبر نہیں۔ یہ ہر چیز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا تو اپنی زندگی کی کتاب نہیں پڑھتا۔ میں کیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، تو یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ آئیے آج کی اس ہماری گفتگو کا پہلا بنیادی پوائنٹ، ہم کیا ہیں، ہماری زندگی کیا ہے۔ یہ دنیا کا کوئی انسان نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتائے گا جس نے زندگی کو پیدا کیا ہے۔ آئیے اس سے پوچھتے ہیں زندگی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اعلموا، یہ جانو، اس لفظ پہ غور کرنا ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یہ بھی جانو انسانوں، دنیا جہان کے علم پڑھنے والوں، یہ علم بھی سیکھو۔ دنیا جہان کی ہر چیز کو جاننے والوں، اس چیز کو بھی جانو، تمہاری زندگی کیا ہے۔ 5 میری انگلیوں پہ آپ نے گنتے جانا ہے۔ اگلی آیت کو ساتھ ملائیں گے تو 7 چیزیں ہیں جو ہماری زندگی ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ اسے بند کر دیں بیٹے، اپنے اپنے موبائل سائلنٹ موڈ پہ لگائیں یا ان کو آف کر لیں۔ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جانو، یہ سیکھو، یہ پہچانو، دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے والوں، کیمسٹری پڑھنے والوں، بایو پڑھنے والوں، زمیندارہ کو جاننے والوں، کاروبار کو سمجھنے والوں، تجارت کو سمجھنے والوں، بزنس کو سمجھنے والوں، بیوپار کو سمجھنے والوں، دنیا کی ہر چیز کو سمجھنے والوں، دنیا جہان کی خبریں جاننے والوں، یہ بھی تو جانو تمہاری زندگی کیا ہے۔ لعب، پہلی چیز تمہاری زندگی کھیل ہے، کھیل۔ اللہ نے کہا ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، کیا وہ نہیں جانتا جو بڑا ہی باریک بین ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ کہا تمہاری زندگی سب سے پہلی سٹیج، یعنی زندگی کی 5 سٹیجیں ہیں، 5 سٹیجز ہیں۔ پہلی سٹیج رب تعالیٰ نے کہا تمہاری زندگی کھیل ہے۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں ہماری زندگی کھیل ہی ہوتی ہے۔ ہم 4 ماہ کے ہوئے، ہم 5 ماہ کے ہو گئے، 6 ماہ کے ہو گئے، 7 ماہ کے ہو گئے، 8 ماہ کے ہو گئے، 9 ماہ کے ہو گئے،
گندا سا پانی کا نطفہ تھا، وہ علقہ بنا، وہ مضغہ بنا، مخلقہ بنا، غیر مخلقہ بنا، پھر انگلیاں لگ گئیں، پھر پورے لگ گئے، پھر کان فٹ ہو گئے، پھر آنکھیں لگ گئیں، پھر پلکیں لگ گئیں، پھر بھویں لگ گئیں، پھر ناک لگ گیا، پھر ہونٹ لگ گئے، پھر دانت سج گئے، پھر پلکیں لگ گئیں، پھر زلفیں لگ گئیں، پھر ایک ایک چیز لگ گئی، پھر ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ گندے سے پانی کے نطفے کو ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا بچہ بنا کے اس نے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ وہ رب کہتا ہے سب سے پہلے تمہاری زندگی کھیل کھیل میں گزر جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کھیلتا ہی رہتا ہے، اس کی موومنٹ ہوتی ہے، اس کی حرکت ہوتی ہے، اس کی فیڈنگ ہوتی ہے، اس کو خوراک ملتی ہے، وہ سمجھتا ہے ماں کا پیٹ سب کچھ ہے، سونا بھی وہاں، موومنٹ بھی وہاں، حرکت بھی وہاں، رونا بھی وہاں، ہنسنا بھی وہاں، سب کچھ وہاں، کھانا بھی وہی، پینا بھی وہی، خوراک بھی وہی، اوڑھنا وہی، بچھونا وہی، سونا وہی، جاگنا وہی، سب کچھ ماں کے پیٹ میں بچہ سمجھتا ہے کہ یہی میری ساری زندگی ہے۔ پھر وہ پیدا ہو گیا، باہر کی دنیا اس نے دیکھی، سورج کی شعاعیں دیکھیں، چاند کی ٹھنڈک دیکھی، ماں کا چہرہ دیکھا، بہن کی لوریاں سنی، باپ کی محبتیں دیکھیں، بہنوں کی شفقتیں دیکھیں، بھائیوں کا پیار دیکھا، اپنوں کی الفت دیکھی، اپنوں کی چاہت دیکھی، ویلکم کا انداز دیکھا۔ وہ دنیا کے اندر آیا، ماں کا پستان دیکھا، ماں کی چھاتی دیکھی، پھر اس سے چمٹ گیا، پھر اس نے سمجھا زندگی یہ ہے۔ لیکن اب بھی کھیل ہے، کھیل تھوڑی سی بڑی ہوگی لیکن ہے کھیل ہی۔ کھیلنے لگا، کبھی ماں کی چھاتی سے کھیلا، کبھی اپنے کپڑوں سے کھیلا، 10 روپے کے کھلونے سے کھیلا، 50 روپے کے کھلونے سے کھیلا، چھوٹی سی کار سے کھیلا۔ کبھی کبھی میں اپنے چھوٹے سے بیٹے کو جب 20 روپے کی 10 روپے کی کار لے کے دیتا ہوں اور وہ یوں بغلیں بجاتا ہے تو میں سوچتا ہوں ہم بھی کتنے نادان ہیں۔ جب ہم 20-25 لاکھ کی کار لے کے خوش ہوتے ہیں تو رب بھی کہتا ہوگا یہ بھی چھوٹی سی سوچ ہی رکھتے ہیں۔ بالکل ایسے جیسے ہم بچے